دولت کے پیچھے پڑے ہیں اور اکثر لوگ وہ دولت کمانا چاہتے ہیں کہ جو ان کے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ اور خاص کر کے میں اپنی ماں بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس سونے کو اپنی خوبصورتی سمجھتے ہیں اس سونے کی حقیقت کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نظام الدین اولیاء کو کون نہیں جانتا؟ بچہ بچہ جانتا ہے۔ اور نظام الدین اولیاء وہ ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام محبوبیت عطا فرمایا۔ ابھی جوانی کا عالم ہے، جوانی کا حال ہے۔ اللہ اکبر، آپ کا نام سید محمد آپ کا نام ہے، نوجوان ہیں، آپس میں جوان اکٹھے ہوئے، آپ بدایوں میں رہتے تھے، نوجوان آپس میں اکٹھا ہونے کے بعد کہنے لگے یار سید محمد، ہم نے سنا ہے کہ دلی کے اندر ایک ایسا پہاڑ ہے کہ جس پہاڑ کو اگر کھودتے ہیں تو اس کے اندر سے سونا نکلتا ہے، چلو دلی چلتے ہیں اور اس پہاڑ سے سونا نکال کے لے کے آئیں گے، ہم اور آپ بھی امیر ہو جائیں گے۔ تو چند نوجوان کے ساتھ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل دیے۔ جب دہلی کی سرزمین پہ پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس خیمے کے اندر سے بڑے میٹھے لہجے میں قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ سبحان اللہ! نظام الدین اولیاء آل رسول تھے۔ اللہ اکبر! جب قرآن کو سننے کے بعد خیمے کے اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں قرآن پڑھنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہاں قرآن پڑھنے والے بابا فرید ہیں۔ سبحان اللہ! جب بابا فرید کو دیکھا، دیکھنے کے بعد دل فدا ہو گیا، پیروں کے نیچے سے زمین ہل گئی کہ یار کتنا خوبصورت شخص ہے، کتنا میٹھا قرآن پڑھتا ہے۔ آپ باہر آئے، آنے کے بعد کہنے لگے میرے دوستوں، میرے جوانوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہیں بیٹھ کر قرآن سنوں، آپ چلے جائیں۔ اللہ اکبر! وہ جوان کہنے لگے کہ سید محمد یہاں بیٹھا رہے گا تو تجھے کچھ نہیں ملے گا، ہمارے ساتھ چلے گا تو تجھے سونا ملے گا۔ لیکن وہ عقل کے اندھے تھے، انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ سید محمد جس کی بارگاہ میں رکے ہیں یہ کسی اور کی بارگاہ نہیں بلکہ یہ اللہ والے کی بارگاہ ہے۔ اللہ اکبر! اب وہاں آپ نے اپنا ہاتھ بابا فرید کے ہاتھ میں دیا اور بابا فرید کے ہاتھ میں دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بابا فرید کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو دیا اور عرض کرنے لگے میرے آقا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں، میرے آقا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں رہوں۔ بابا فرید نے جب سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا تو آپ نے قبول کر لیا، کیونکہ ایک اللہ والا ہی جانتا ہے کہ آنے والا کون ہے، ایک اللہ کا ولی جانتا ہے کہ آنے والا کون ہے۔ اللہ اکبر! دن رات خدمت کرنے لگے، کبھی تو کھانا لے کے آتے، کبھی وضو کے لیے پانی لے کے آتے، اللہ اکبر! کبھی مصلی سمیٹ کے رکھتے، کبھی مصلی بچھاتے، ایسے ہی دن رات گزرے۔ تو ایک دن کیا ہوا، سید محمد نظام الدین اولیاء اسی خیمے کے باہر کھڑے تھے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ جو لوگ بدایوں سے میرے ساتھ آئے تھے، جو جوان بدایوں سے میرے ساتھ آئے تھے، ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھیلے ہیں اور تھیلوں میں اللہ اکبر سونا بھرا ہوا ہے۔ سید محمد نے دیکھا تو دیکھ کے دل میں خیال آیا کاش میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا تو آج میں بھی مالدار ہو گیا ہوتا، آج میرے پاس بھی سونا ہی سونا ہوتا۔ لیکن پیر جو ہوتا ہے یہ روشن ضمیر ہوتا ہے، پیر جو ہوتا ہے روشن ضمیر ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر عالموں کی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ کر بیٹھو، اور اگر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے دل کو قابو میں رکھو، کیونکہ عالم زبان سے نکلا ہوا لفظ پکڑتا ہے اور اللہ کا ولی دل کو پکڑ لیا کرتے ہیں۔ اب جب وہ جوان آئے، آنے کے بعد ہاتھوں میں تھیلے ہیں، جب ہاتھوں میں تھیلے ہیں
اور کہتے ہیں سید محمد کاش تم میری بات مان لیتے تو آج تم بھی مالدار ہو گئے ہوتے۔ دل میں خیال آیا کہ تم نے صحیح کہا، کاش میں تمہاری بات مان لیتا تو آج میں مالدار ہو گیا ہوتا۔ بس دل میں خیال آنا تھا، وہ جو خانقاہ میں بیٹھا اللہ کا ولی ہے، اللہ اکبر، اس اللہ کے ولی کو وہ دل کی آواز سنائی دیتی ہے اور خیمے سے آواز آتی ہے سید محمد استنجا کرنا ہے، مٹی کا ڈھیلا لے کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ یہاں رکو، میں حضرت کو مٹی کا ڈھیلا دے کے آتا ہوں۔ نظام الدین اولیاء نے جب ایک ڈھیلے کو اٹھایا، جیسے ہی ہاتھ میں لیا، جب تک زمین پہ تھا وہ مٹی کا ڈھیلا تھا، وہ مٹی تھی، لیکن جب ہاتھ میں لیا تو وہ سونے میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ اکبر، وہ سونا بن گیا۔ آپ نے اٹھایا، پھینک دیا، دوسرے کو اٹھایا، دوسرا اٹھایا تو وہ بھی سونا بن گیا، تیسرے کو اٹھایا وہ بھی سونا بن گیا، چوتھے کو اٹھایا وہ بھی سونا بن گیا۔ اندر سے آواز آتی ہے نظام الدین آتے کیوں نہیں؟ سید محمد مجھے استنجا کی حاجت ہے، ڈھیلا لاتے کیوں نہیں؟ تو عرض کرنے لگے میرے آقا جس مٹی کو اٹھاتا ہوں، جس مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونے کی بن جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا سید محمد سونے کی لے آ۔ جب سونے کا ڈھیلا جب بابا فرید کی بارگاہ میں پیش کیا، اس کے بعد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں میرے آقا یہ مسئلہ تو آپ نے مجھے بتایا ہے کہ سونا انسان کو پاک نہیں کر سکتا، سونے سے استنجا جائز نہیں ہے، میرے آقا آپ نے سونے کا ڈھیلا کیوں منگا لیا؟ تو بابا فرید کا جواب سنے میرے بابا فرید ارشاد فرماتے ہیں سید محمد میں تجھے یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، ارے جو سونا استنجا کے لائق نہیں ہے، جو سونا آدمی کی نجاست دور نہیں کر سکتا، جو سونا ناپاکی کو دور نہیں کر سکتا، تو اس سے دل لگاتا ہے۔ اگر دل لگانا ہے تو مدینے کے تاجدار سے دل لگا، اگر دل لگانا ہے تو فاطمہ کے بابا جان سے دل لگا۔ بس یہ وہی دن تھا کہ جب نظام الدین اولیاء نے اپنی آنکھوں کو گنبد خضرا کی طرف کیا، جب سے آنکھوں کو ہٹایا ہی نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام محبوبیت عطا فرما دیا۔ نظام الدین آئے تھے سید محمد بن کر، لیکن جب لو لگائی مدینے والے کی طرف، جب لو لگائی میرے آقا کی طرف، تو اب سید محمد نہیں بلکہ پوری دنیا انہیں نظام الدین اولیاء کے نام سے جانتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامی میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، میرے دوستوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سونا انسان کو پاک نہیں کر سکتا، اس کی محبت میں مت رہو۔ جو چیز انسان کو پاک نہیں کر سکتی تم اس سے محبت کرتے ہو، وہ تمہارے لیے بیکار ہے۔ اگر محبت کرنی ہے تو مدینے کے تاجدار سے محبت کرو، اگر محبت کرنی ہے تو حسنین کریمین کے نانا سے محبت کرو۔ اگر نبی کا دامن دنیا کے اندر تمہارے ہاتھوں میں تھما رہا تو قسم خدا کی قبر میں بھی کام آئیں گے اور حشر میں بھی کام آئیں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔